دیکھیں یہ خان صاحب کی کمزوری تھی بشرا بی بی کو میں جانتا نہیں ہوں، نہ کبھی ملا ہوں، لیکن خواتین نہ تو پیر ہو سکتی ہیں، اور 1,24,000 انبیاء آئے، کبھی کسی خاتون کو رب نے نبوت نہیں دی، اور پیر بیعت کرنے کی اجازت بھی کبھی کسی شیخ نے، کسی ولی کامل نے کسی عورت کو کبھی نہیں دی۔ کیا ریاست مدینہ میں 300 کینال کا بنی گلانا جائز تھا؟ ہمارے ملک کے جو آج کل کے حالات ہیں، جس کا ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے، اور میں معذرت کے ساتھ کسی خاتون کو اپنے ٹاپک کا نہیں ایک وہ حصہ بنانا چاہتا، لیکن مجبوری ہے کہ وہ عورت پاکستانی سیاست کو اتنا انفلوئنس کر گئی۔ بشرا بی بی، دیکھیں یہ خان صاحب کی کمزوری تھی بشرا بی بی کو میں جانتا نہیں ہوں، نہ کبھی ملا ہوں، اگر ملتا ان سے 4 باتیں ہوتی ہیں آمنے سامنے تو پھر میں کوئی رائے قائم کر سکتا تھا، لیکن خواتین نہ تو پیر ہو سکتی ہیں، اور 1,24,000 انبیاء آئے، کبھی کسی خاتون کو رب نے نبوت نہیں دی، اور پیر بیعت کرنے کی اجازت بھی کبھی کسی شیخ نے، کسی ولی کامل نے کسی عورت کو کبھی نہیں دی۔ اچھا، یہ آپ مجھے سوری، میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا پلیز، یہ تھوڑا سا ہماری آڈینس کے لیے نا، یہ اس کو ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ آپ کی بات جو ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے ایز اے مسلم کہ 1,24,000 کم بیش جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف کوئی ایک بھی خاتون، ان میں سے ایک بھی خاتون نہیں؟ خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نبوت نہیں عطا فرمائی۔ جی، لیکن میں پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن کئی خواتین ہیں جیسے حضرت رابعہ بصری تھی جو اللہ کرنے والی ہیں، اور ان کی نیکی پرہیزگاری، یا جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ صحابہ ان سے بڑے مسائل سمجھتے تھے، پوچھتے تھے، تو ان سے رہنمائی تو لی جا سکتی ہے، لیکن پیر نہیں کہا جا سکتا، نہ ان کو پیر مانا جا سکتا ہے۔ ہاں وہ عالمہ ہو سکتی ہے، عابدہ زاہدہ ہو سکتی ہیں۔ نہیں تو جو خان صاحب نے ان کو پیر کا درجہ دیا وہاں پر بس یہ خان صاحب کی کمزوری کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں ابھی آپ سے جتنی بھی بات ہوئی نا، تو مجھے خان صاحب کی کمزوریاں ہی نظر آ رہی ہیں ابھی تک، مجھے ایک بھی خان صاحب کی اسٹرینتھ نہیں نظر آئی، سوائے آپ نے بھی ریاست مدینہ کی بات کی جی، ان کا ریاست مدینہ کا نعرہ تھا، تو مجھے آپ نے نا وہ ایک قلبی فلیور تھا ان کا۔ لے جی، مجھے 15 سیکنڈ میں اگر آپ اس کا جواب دے دینا تو ہماری آڈینس کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کیا ریاست مدینہ میں، آپ چھوڑ دیں نماز زرداری سب کو چھوڑ دیں، کیا ریاست مدینہ میں 300 کینال کا بنی گالا جائز تھا؟ نہیں تو وہ ان کا ذاتی تھا، اس میں کیا ہے؟ اچھا، اگر انہوں نے کوئی کسی سے لوٹا تو نہیں؟ ٹھیک ہے، تو نواز شریف کا بھی پھر جائز ہے جی، وہ بھی جائز ہے بالکل، جو اگر انہوں نے اپنے حلال کے پیسوں سے کمایا تو جائز ہے، آصف علی زرداری صاحب کا بھی جائز ہے، لیکن اگر انہوں نے اپنے پیسوں کا تو جائز ہے۔ لیکن میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر آج ہمارے پیغمبروں میں سے یا نبوت کا سلسلہ مثال کے طور پہ ابھی تک ہوتے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان ہوتے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک 8 کروڑ کی گاڑی میں گھومتے؟ کیا وہ ان کے لیے ہماری زندگیاں مجھے وہ تشبیہ نہ دیں، اس کی ریزن یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 کروڑ کی گاڑی میں گھومنا کوئی منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وسائل ہیں نہیں ہیں، اگر ہیں تو آپ گھوم سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو خام خواہ اس کا ذوق جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بشرا بی بی کو پیر مانا گیا، ان کے پاس ڈفرینٹ کمیونٹی سے لوگوں نے آ کے ان سے دم درود کرانا شروع کیے، خبروں کا مجھے دیکھیں نا، مجھے ایک چیز بشرا بی بی کی آج تک سمجھ نہیں آئی، جو پری پلانڈ خان صاحب سے شادی کے لیے گئیں، یہ فیل کوئی قابل تعریف فیل نہیں تھا، پلاننگ سے وہ گئیں اور بنی گالا کو فوکس کیا، اور اپنے خامد کو کہا کہ میں طلاق دے دیں چونکہ میں نے ادھر جانا ہے، تو یہ فیل تو کوئی اچھا نہیں تھا۔ ابھی وہ ہمارے لیکن ایک ہے شرعی سارا طریقہ کار، تو اس کو میرے خیال میں قابل تنقید بھی نہیں بنانا چاہیے۔ پلیز میں اس پہ بات کروں گا۔ دیکھیں، شرعی بات جہاں پر کہہ رہے ہیں نا، تو جنہوں نے نکاح پڑھایا انہوں نے بتایا کہ میں نے 2 دفعہ نکاح پڑھایا۔ پہلے انہوں نے ایک مسٹیک کی جی، اچھا نہیں، مسٹیک تو اب آپ غیر شرعی کام کیا جی، ٹھیک ہے، وہ تو ایک بگ مسٹیک کی، یعنی کہ عمران خان کا صاحب کا جو نکاح تھا وہ تو نمبر 1 خیر شرعی ہوا، آپ اس پہ بات پہلا نکاح بشرا بی بی سے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی بشرا بی بی کی، جس کے اندر آپ نے بھی عمران خان صاحب کی پھر سے غلطی آئیڈینٹیفائی کی کہ انہوں نے جو پہلا نکاح کیا وہ شرعی جائز نہیں تھا، بالکل غیر شرعی تھا۔